اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صانع وهو الجواد الواسع فضرع جناس البدائع واتقنا بحكمته الصنائع فلا تخف عليه الطلائع ولا تضيع عنده البدائع جازي كل صانع وراعيش كل قانع وراحيم كل ضارع ومنذر المنافع والكتاب الجامع ومنذر المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطي وقبال الدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم الملقب بطه وياسين على عبد المعين والرسول المسدد مولانا بالقاسم والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات امام حسین آج اس اشرے کی تیسری مجلس 3 محرم الحمدللہ آج ہو گئی پروردگار عالم کو شکر ادا کرنا چاہیے، خاص کر کے وہ لوگ جو مسلسل وقت کی پابندی کے ساتھ مجلس میں شرکت کر رہے ہیں۔ میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے 2 مجلسوں کا بیان بھی کیا، ایک بہت بڑی عبادت ہے، ایک بہت بڑی توفیق ہے پروردگار عالم جو ہمارے حق میں نصیب ہوئی ہے کہ ہم آج فرش عطا پر محترم، یہ باتیں صرف کہنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں کہ منبر پر ہمیں آنا ہے تو کچھ تو بولنا ہے، تو ہم نے کچھ بھی بول دیا، آپ نے کچھ بھی سن لیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ واقعاً کچھ چیزیں اپنے اندر بہت ساری چیزیں رکھتی ہیں، ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، ہر چیز کسی دوسرے چیز پر اثر ڈالتی ہے۔
ہم اپنی زندگی جب جینے لگتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے شاید کہ یہ ساری چیزیں کتنی بڑی ہوتی ہیں۔ اچھا، ان تمام باتوں میں تو بہت زیادہ نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال اگر باتوں کو مختصر کروں تو اس کا نتیجہ کچھ یہی نکلتا ہے کہ فرش عطا، مجلس امام حسین، پیش خانی، فوز خانی، ماتم، سینہ زنی، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور ہمیں واقعاً اس نعمت کا اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے۔ یہ باتیں تو تمہیداً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اصلی عنوان شاید آپ کو بھی ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ ہم نے 2 مجلس جو اس سے پہلے پڑھی، ان کا کہیں نہ کہیں جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ اچھا، بہت مشہور حدیث ہے، لیکن آج ہم نے اس کو اپنا موضوع قرار نہیں دیا۔ کل کیا ہوا، مجلس کے بعد جب میں نکلنے لگا تو ہماری ایک دوستان، ہماری عمر والے 1-2 لوگوں نے کہا مجلس سنتے کہ اگر کل والدین کے اوپر مجلس پڑھ دی جائے تو بہت بہتر۔ اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے مجلسیں شاید ہر موضوع پر پڑھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو موضوع واقعاً مجھ پر اثر ہوا ہے وہ ہے والدین کا موضوع۔ آج کی مجلس میں ذرہ برابر مجھے امید نہیں ہے کہ آپ نعرے بازی کریے، آج کی مجلس میں مجھے ذرہ برابر آپ کو توقع نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ واہواہی یا داد دیجیے، لیکن ہاں آپ سے یہ میں امید کرتا ہوں جیسے کہ 3-4 سال سے آپ کر رہے ہیں کہ آپ ویسے ہی سنیے گا جیسا آپ سنتے ہیں۔ ہر موضوع اپنے اندر ایک لذت رکھتا ہے، کوشش کیا ہے کہ اس موضوع کو بھی شاید تھوڑا سا دلچسپ بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہ تو ایذان محترم ایک سمرائز ہم نے کیا اپنے ٹاپک کو۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل چیز کی طرف کہ ہمیں آج بیان کیا کرنا ہے۔ ایذان محترم، ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے، جن کے پاس ہیں ان کو واقعاً اللہ کا شکر کرنا چاہیے، جن کے پاس نہیں ہیں وہ بھی ایذان محترم ان کی قبر پر جا کر ان کا احترام اور ان کے لیے سورہ فاتحہ اور تلاوت قرآن کر سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک بہت دلچسپ بررسی ہے جو میں نے خود کی ہے، میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کے بعد میں پھر آؤں گا اس آیت کے اوپر اور اس کے ترجمے کے اوپر۔ اس کے پہلے ایک باآواز بلند صلوات بھیجیں مولانا۔ اردو میں ماں کو ماں کہا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں اردو میں ماں کو ماں کہا جاتا ہے، ہندی میں ماں کو ماتا کہا جاتا ہے، عربی میں ماں کو کیا کہا جاتا ہے؟ الام، الام یعنی ماں، فارسی میں ماں کو کہا جاتا ہے مادر۔ کتنی لینگویج ہو گئی؟ اردو، ہندی، فارسی اور عربی۔ انگلش میں ماں کو کہا جاتا ہے، کتنی لینگویج ہو گئی؟ 5۔ سنیے گا غور سے، ایک بہت دلچسپ نتیجہ میں آپ کے ہاتھ میں دوں گا اور شاید یہ چیز کہیں نہ سنی ہوگی آپ نے، میں نے خود پرسنلائز اس کے اوپر اینالائز کیا ہے اور پھر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ 5 لینگویج آپ کے سامنے ہوئی اور آگے بڑھیے۔ اسپینش میں ماں کو کہا جاتا ہے مادرے، 6 لینگویج ہو گئی۔ فرینچ میں ماں کو کہا جاتا ہے میاں، جرمن میں ماں کو کہا جاتا ہے میوٹا، ہیبرو میں ماں کو کہا جاتا ہے ایم۔ کتنی لینگویج ہو گئی؟ 9۔ دنیا کی سب سے پرانی لینگویج ہے کون سی؟ دنیا کی سب سے پرانی لینگویج کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے the oldest language in the world is تمل۔ تحقیق کریے، اگر انٹرنیٹ پہ گوگل پہ ڈالیے کہ ساری چیزیں آپ دیکھیے تو یہ بھی کبھی سرچ کریے گا کہ دنیا کی سب سے پرانی لینگویج کون ہے؟ تمل۔ اس میں بھی ماں کو ماتا ہی کہا جاتا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، شاید ڈائلیکٹ میں کچھ ڈفر ہو جائے، غلط چیز ہے۔ کتنی لینگویج میں نے بیان کیا آپ کے سامنے؟ 10 لینگویج، یعنی ماں کو
میں نے آپ کے سامنے ہندی میں بیان کیا، اردو میں بتایا، عربی میں بتایا، فارسی میں بتایا، انگلش میں بتایا، فرینچ میں بتایا، اسپینش میں بتایا، ہبرو میں بتایا اور تمل میں بتایا۔ ذرا محترم 10 لینگویج میں نے آپ کو ماں کے بارے میں بتایا کہ ماں کو کیا کیا کہا جاتا ہے۔ اب آپ انہیں تمام لینگویج کو، انہیں تمام زبانوں کو اپنے سامنے رکھیے اور تھوڑا سا غور کریے کہ کون سا ایسا لیٹر ہے جو کامن ہے اور نہیں بدلا ہے۔ کون چیز ہے؟ میم، یعنی ماں، ماں یعنی ایم، جس کو آپ اردو میں کہیے گا میم اور انگلش میں ہو جائے گا ایم، یعنی ایم ایک ایسا لیٹر ہے کہ لینگویج بدل جاتی ہے لیکن لیٹر نہیں بدلتا ہے۔ محترم میں نے یہاں پر بررسی کو نہیں روکا، ہم نے کہا چلو باپ کو دیکھتے ہیں۔ اردو میں باپ کو باپ کہتے ہیں، فارسی میں باپ کو پدر کہتے ہیں، عربی میں باپ کو الاب کہتے ہیں، ہبرو میں باپ کو کہتے ہیں آؤ۔ ذہن محترم یہاں پر کوئی چیز کامن نہیں ہے، یعنی باپ کے لیے لینگویج جب بدلتی ہے تو ان کا لفظ بھی بدل جاتا ہے۔ غور کرنے والی چیز ہے، جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں، اپنی بات کو میں ابھی لے کر آؤں گا آپ کی طرف، یہ جو میں نے آپ کو لیٹر بتایا کہ کون سا لیٹر ہے کہ جو کامن ہے، جو زبان کے بدلنے سے بھی نہیں بدلتا ہے، یقین جانیے ہم جب کوئی چھوٹی بھی غلطی کرتے ہیں تو جب ہم ماں کے پاس جاتے ہیں تو ماں کیا کرتی ہے، ایک مرتبہ اپنے بچے کو، بچہ کتنا بھی ہی بڑا ہو جائے لیکن ماں اپنی آغوش میں لے کر بچے کو چھپا لیتی ہے، گویا ایک طرح سے اس کو ڈھانپ لیتی ہے یا بند کر لیتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا جو چوزے ہوتے ہیں مرغیوں کے پاس جاتے ہیں تو مرغی کیا کرتی ہے، چوزوں کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے، بند کر لیتی ہے۔ آپ کہیے میم، میم سے جب آپ کہیے گا نا تو آپ کا جو یہ دہن ہے وہ کیا ہوتا ہے، بند ہوتا ہے۔ یعنی محترم اب آپ چلیے ماں کی طرف، ہم نے ہر لینگویج کو بررسی کیا، ہر زبان کو بررسی کیا، لیکن میم کا لفظ ہر زبان میں ہمیں کامن دکھا۔ کہیں شاید یہ اللہ بھی بتانا چاہ رہا تھا، میں اللہ تو کہہ نہیں سکتا یہ شاید دنیا کا ہی نتیجہ ہے کہ ہماری زبان ہماری بنائی ہوئی ہے، لیکن محبت آپ ماں کی دیکھیے گا، ماں ہی ایک ایسا ورڈ ہے، ماں ہی ایک ایسا شبد ہے جو زبان کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ شاید ساری زبانیں یہ مل کر ایک بات پہنچانا چاہتی ہے کہ چاہے تم کتنی ہی غلطی کر لو لیکن جب ماں کی خدمت میں آؤ گے تو تم کو آغوش میں ایسے لے لے گی جیسے آپ اپنے دہن سے کہتے ہیں میم، ویسے وہ اپنی آغوش میں ڈھانپ لیتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد میم لفظ کی دلالت ہی ہوتی ہے کہ آپ نے منہ کو، اپنے دہن کو آپ نے بند کر دیا، ایسے ہی جیسے ماں نے اپنے آغوش کو بند کر دیا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا نتیجہ جو میں نے خود کیا تھا، یہ کسی کا نہیں، میں نے خود اس کے اوپر بررسی کیا تھا اور آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کیا۔ اب ہم چلتے ہیں پروردگار عالم کی اس آیت کے اوپر جس کو اپنا موضوع میں نے قرار دیا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بہت غور کرنے والی بات ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ان دونوں میں سے یا دونوں تمہارے سامنے ضعیف ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں تو کبھی بھی ان کے سامنے اف نہ کرنا۔ ولا تنہرہما، انہیں کبھی چھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے جب کبھی بھی بات کرنا بہت ہی نرمی اور آسانی سے بات کرنا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24۔ جب بات پروردگار عالم کوئی اہمیت کی کرتا ہے تو ڈائریکٹ اپنی عبادت کے بعد حکم دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو اور عبادت کرو۔ اسی میں ایک جز ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان سے اف نہ کرنا،
مجھے نہیں سمجھ میں یہ آئی بات، صحابیوں کو بھی نہیں سمجھ میں آئی، تو انہوں نے چھٹے امام کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ مطلب بتا دیجئے۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اف سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس لفظ سے بھی منع کر دیتا۔ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے محترم؟ ہم ماں باپ کے ساتھ کیسے اپنا بیہیو کرتے ہیں، ہمارا بیہیویئر کیا ہے، ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں، ہمارا اخلاق کیا ہم کے سامنے محترم، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ماں باپ جب اپنے بچے کو پالتے ہیں، غور کریے گا اس چیز کے اوپر، ہم جب ماں باپ کو رکھتے ہیں یا ماں باپ جب ہم کو رکھتے ہیں تو دونوں میں یہی فرق ہے جان محترم کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں اس کی پرورش کرتی ہے، یہ بات بغیر سوچے ہوئے کہ بچہ بڑا ہو کر یا ایک مومن بنے گا یا کافر بنے گا یا فاسق بنے گا یا ظالم بنے گا، اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ تمام محبت کے ساتھ اپنے بچے کی تربیت کرتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے، والدین بوڑھے ہوتے ہیں، تو والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے 2 3 4 ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بات کی شرط لگا دی جاتی ہے کہ آج 10 دن ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں، 10 دن ماں باپ تمہارے ساتھ ہیں، 10 دن ماں باپ تیسرے بھائی کے ساتھ ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں جانے محترم؟ یہ چیز کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ۔ یہ کون سی بات ہے؟ وہ ماں جس نے ہمیں انکنڈیشنل بغیر کسی شرط کے تمام محبت تمام فداکاری دیتی رہی، وہ جب ضعیف ہو جائے تو انسان اس طرح سے اگر اخلاق کو پیش کرے تو پروردگار عالم خود کہتا ہے وَلَا تَنْحَرْهُمَا، کبھی ان کو جھڑکنا مت۔ یہی والدین ہے جان محترم، کہیں اور نہ جائیے آپ، یہی والدین ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بہت غور کرنے والی بات ہے، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب بچہ کوئی چیز نہیں بول پاتا ہے تو ہم اس کی بات کو دہراتے ہیں، اس کی بات کو دہرا کر شاید کہیں خوش بھی ہوتے ہیں کہ ابھی شاید یہ نہیں بول پا رہا ہے۔ ہوتا ہے ہماری زندگی میں جان محترم، وہ نہیں بول پا رہا ہے، وہ تکلم نہیں کر پا رہا ہے، تو ہم بات کو دہرا کر اس کی بات سے لذت اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب یہی بیٹا بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اخلاق کو چینج کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے احادیث میں بھی معصومین کی زبانی یہ آیا ہے من تقبل رجل الام، جس نے ماں کے قدم کو بوسہ دیا وہ ویسا ہی ہے جیسے خانہ کعبہ کی دیوار کو بوسہ دیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا آپ سے اس مجلس میں نہ کوئی داد نہ کوئی بات ہے، بس جتنا میں سنا رہا ہوں اتنا سن لیجیے گا، سہمت کروں۔ من تقبل رجل الام، جس نے ماں کے قدموں کا بوسہ دیا وہ ویسا ہی ہے جس نے خانہ کعبہ کی دیوار کو بوسہ دیا ہے۔ ایک بہت اچھا ظاہر امام حسین علیہ السلام روایت پر جاتا ہے، سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا مولا یا ابا عبداللہ، مولا آپ پر میرا سلام۔ آپ کبھی غریب امام حسین پر جائیے، کربلا میں دیکھیے گا بہت سارے پڑھے لکھے افراد، بہت سارے گریٹ کیٹیگری کے لوگ جو آیت اللہ علامہ کے پوسٹ پہ ہوتے ہیں، وہاں پر وہ زائرین زیارت پر آتے ہیں، امام حسین کی زیارت پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ زیارت کرنے والا بھی زیارت کرنے پہنچا، اس نے سلام کیا، باقاعدہ روایتوں میں ہے کہ اس کے سلام کرنے کے بعد جواب آیا ہے۔ اخل بخل کھڑے ہونے والے عالمین علماء کرام جو آس پاس کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بہت تعجب بھری نگاہوں سے اور انداز سے بھی یہ سوال کیا، بھائی ہم بھی امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں، برسوں بیت گئے، آج تک کبھی مولا کا جواب نہیں آیا ہے، تمہارا کیا عمل ہے؟ اس نے کہا میں تو ایک جاہل انسان، لیکن میں نے زندگی میں ایک اچھا کام کیا۔ کیا
کون سا اچھا کام ہے جو ایک جاہل انسان نے کیا تھا، جس کے جواب میں امام حسین جواب دے رہے ہیں؟ عالم نے سوال کیا ہے تو اس نے کہا میرے ماں باپ ضعیف تھے، کچھ پہلوں کی بات، کچھ وقت پہلے کی بات ہے، میں خود دونوں کو اپنے کاندھے پر، چونکہ چل نہیں سکتے تھے، میں دونوں کو کاندھے پر بٹھا کر نہیں لا سکتا تھا، تو میں نے کیا کر دیا تھا، باری لگا دی تھی کہ اس شب جمعہ اپنی ماں کو لے کر جاؤں گا اور جو اگلی شب جمعہ آئے گی اس میں اپنے باپ کو لے کر آؤں گا۔ بہت غور سے آپ سن رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ اس چیز کو امپلیمنٹ بھی کریے گا اپنی زندگی میں، اس چیز کو واقعاً جن کے ماں باپ زندہ ہیں اس پر غور کریے گا جا کر، بہت بڑی نعمت ہے، جیسے فرش عزا یہ تابوت تعزیہ منبر نعمت ہے، شاید انہیں کے برابر ماں باپ کا وجود ایک انسان کے لیے نہیں آتا۔ ایسا موضوع ہے جو انسان کو محسوس کرنا چاہیے، احساسات کا موضوع ہے۔ ماں باپ جب زندہ ہوتے ہیں تو انسان غور نہیں کرتا ہے، ماں جب مر کے چلی جاتی ہے، باپ جب چلا جاتا ہے نا تو انسان گریہ کرتا ہے۔ اس کے اوپر جب مشکلات انسان کے اوپر جانتے کیوں نہیں آتی انسان محترمہ، جو مشکلات آپ کے اوپر اس لیے نہیں آ رہی ہیں، آپ کے پیچھے کوئی ہے جو آپ کے حق میں دعا کر رہا ہے کہ میرے بیٹے کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے۔ جان محترم یقین جانیے، آپ کہیں نہ جائیے، میں خود آپ کو بتاؤں، میں خود اپنے گھر میں جب زندگی بسر کرتا ہوں تو میں ایک چیز بہت سوچتا ہوں کہ اے میرے اللہ، مجھ سے سب کچھ ہو جائے لیکن کبھی کوئی چھوٹا کام ایسا نہ ہو جائے جس سے میری ماں یا میرے ماں باپ تھوڑا سا بھی ناراض ہو جائے۔ بہت کوشش کرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ سے، مجھے ڈر لگتا، مجھے احساس ہے اس بات کا کہ اگر ماں ناراض ہو جاتی ہے یا باپ ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ کو نعمتیں سلب کر لیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر ماں باپ راضی تو اللہ راضی، اگر ماں باپ خوش تو اللہ خوش، اگر ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ یعنی اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی ناراضی کس پہ ڈیپینڈ ہے؟ ماں باپ کی خوشی یا ماں باپ کی ناراضگی کے اوپر۔ بہت بڑی بات ہے، خدا نے ایک چیز ہمارے حوالے کر دی۔ مجھ کو کچھ دیکھنا چاہتے ہو نا، تم چاہتے ہو نا کہ مجھ سے اچھے تمہارے ریلیشن ہو جائے نا، تو تم اپنے رشتے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے کرو، پہلے جا کر ان سے معافی مانگو، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ عزیزان محترم بہت بڑی بات ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اسی لیے حدیث میں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ بہت حساس موضوع ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، بہت فکر میں چاہتا ہوں آپ کی اس موضوع کو۔ جن کے ماں باپ راضی، چھوٹی سی بات آپ کو دیں، بہت چھوٹی سی بات، بہت سارے یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے جوان ہیں، مجھے یقین ہے اللہ ان کے ماں باپ کی سائے کو ان کے سب برقرار رکھے الحمدللہ انشاءاللہ، اور جو چلے گئے ہیں ان کے اوپر اللہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے۔ انسان محترم جوان جتنے بھی لڑکے اس والے کیٹیگری میں زیادہ دکھ رہے ہیں، ادھر تو الحمدللہ بزرگوں اور تھوڑے سے اور ضعیف بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس والے حصے سے میں زیادہ بات کر رہا ہوں۔ یہ والی ہم کیا کرتے ہیں، ٹی وی لگاتے ہیں، کوئی بھی سیریل یا کوئی بھی فلم یا کچھ بھی ایسا چل رہا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں ہوتا ہے، آپ غور کریے گا، ہم جب تک آفس میں کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی فلم چل رہی ہوتی ہے، یا کبھی یہی آئی پی ایل جو انڈیا میں آتا ہے، آئی پی ایل کے بہت سارے دیوانے ہیں، جب آئی پی ایل دیکھتے ہیں تو اتنا زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں کہ پیچھے سے اگر ماں کسی چیز کو کہتی ہے نا، تو اگر یاد رکھیے گا انسان محترم، اگر وہ کسی چیز کا حکم دے تو آپ جواب دینا چھوڑ دیجئے۔ روایت میں ہے من نظر الی والدی نظر ما قد فلن یقبل اللہ صلاح۔ بابا جب تھوڑا سا بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، میں بھی اسی بات پر آ رہا ہوں، آئی پی ایل اور ٹی وی کے بات میں آ رہا ہوں، ابھی آ جا رکھیے گا، یہاں کو چھوڑ کر آگے آ رہا ہوں۔ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، کسی بات کو تکرار کرتے ہیں تو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ ماں باپ کی طرف گھور کے دیکھتے ہیں اس طرح سے۔ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں،
جس نے آپ کو پیدا کیا، جرأت ہے آپ کو اس کو دیکھے. روایت میں ہے من نظر الی والدے نظر ماقت فلن یقبل اللہ صلاۃ. اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو ذرہ برابر بھی غصے بھری نگاہ سے دیکھ لے، روایت کہتی ہے فلن یقبل اللہ لہ الصلاۃ. لن کا لفظ اللہ نیور کے لیے یوز کرتا ہے. بہت بڑی میں بات کہہ رہا ہوں. فلن یقبل اللہ لہ الصلاۃ. کتنے ہی سجدے کر لو اللہ کی بارگاہ میں، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، اگر غصے کی نگاہ سے تم نے ماں کو دیکھ لیا یا باپ کو دیکھ لیا تو تمہارا ایک بھی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. ایک بھی سجدہ قبول نہیں. ہم ٹی وی لگائے رہتے ہیں، IPL دیکھتے ہیں، فلم آ رہی ہے فلم دیکھتے ہیں، پیچھے سے آواز دیتی ہیں ماں باپ. 2-3 گھر میں بھائی میں اگر کہ بیٹا فلاں چیز ہے، کسی نے دروازے کو ناک کیا، ہم فلم دیکھ رہے ہیں، بہت فیوریٹ مووی ہماری، بہت فیوریٹ فلم ہماری چل رہی ہے ٹی وی کے اوپر، اور 2-3 بھائی اور بھی ہیں، لیکن ماں نے ہم کو آواز دی کہ جاؤ بیٹا دروازے کو کھول دو، لگتا ہے دروازے پر کوئی آیا ہے. ایسے سین یا ایسا شارٹ چل رہا تھا کہ مطلب وہیں پہ بہت دلچسپ کچھ نہ کچھ کہانی تھی، جو کوئی ایسا سین تھا جس میں آپ کو بہت مزہ آنے والا تھا. آپ نے فوراً اس کا کیا ریپلائی کیا؟ آپ کو جب دیکھو فلاں ہمیشہ مجھ سے ہی کہتے ہو، جب دیکھو آپ میرے مجھ سے ہی کہتے ہو کہ یہ کام کر دو، وہ کام کر دو، یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ. اذان محترم کیسی آپ بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہو؟ اذان محترم ذرا انسان غور کرے اس چیز کے اوپر. یہ چھوڑ دیجیے، میں نے کہا کہنا دور کی بات ہے، اگر کوئی انسان سوچ تک لیتا ہے تب بھی اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں کرے گا. صلوات بھیجیے محمد والدین ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے. کبھی موبائل سے بات کرتے وقت، کبھی ٹی وی وقت دیکھتے وقت ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. بہت بڑی بات ہے، اپنے دونوں کاندھوں کو جھکا دینا ماں باپ کے سامنے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. پروردگار عالم کبھی اس انداز سے بیان نہیں بات کرتا ہے جس طریقے سے یہاں باقاعدہ وہ آرڈر کر رہا ہے کسی چیز کا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اس کو ڈر تھا اس بات کا کہ اس دنیا میں لوگ آئیں گے تو ماں باپ کو جھڑک دیں گے. اللہ نے پہلے بیان منع کر دیا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا. جرأت نہ کرنا ان کی جھڑکنے کی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ سے بہت ہی عزت سے بات بیان کرنا. ہم چلتے ہیں اس واقعے کی طرف. ہم بھی سلام کرتے ہیں امام کو، ہمارا تو کبھی جواب نہیں آیا. کہیں عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے تم دیکھنے میں نہ تمہارے کپڑے ایک عالم جیسے ہیں نہ پڑھے لکھے جیسے ہیں، لیکن تم امام کو سلام کر رہے ہو تو باقاعدہ جواب آ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس نے کیا کہا؟ ماں باپ بوڑھے ہیں، ایک کو شب جمعہ لے کر آتا ہوں، ایک کو دوسرا شب جمعہ لے کر آتا ہوں. اس نے کہا ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ہمارے والد کی باری تھی. اچھا رول ایسا ہی تھا کہ لانا صرف ایک ہی کو ہے. اگر باپ کو اس بار لے کر جانا ہے امام حسین کی زیارت کروانے تو ماں کو پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے لے کر جاؤں گا. کیا ہوا؟ باپ کے پاس گیا تو ماں نے پہلے بلایا بیٹا ذرا یہاں آؤ، اس بار میرا بہت من ہے امام حسین کی زیارت کرنے. کہا ماں آپ تو جانتی ہیں میں ساری زندگی میں شب جمعہ میرا یہ دستور رہا ہے، ایک شب جمعہ میں آپ کو لے کر جاتا ہوں، ایک بار اپنے ابا کو لے کر جاتا ہوں، تو اس بار جو باری ہے وہ ہمارے ابا کی ہے. چلنے لگا بیٹا تو ایک مرتبہ ماں نے کہا کہ بیٹا اگر میں اگلے شب جمعہ تک زندہ نہ رہی تو یہ سننا تھا کہ بیٹا رک گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں باپ سے اپنے ابا سے بات کرتا ہوں، اگر ہاں وہ راضی ہو جاتے ہیں تو میں اس بار آپ کو لے کر چلا جاؤں گا، اگلے بار ابا کو لے کر چلا جاؤں گا اور بات بھی پوری ہو جائے گی، دونوں کی زیارتیں بھی ہو جائیں گی. باپ کے پاس گیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے. بیٹے نے ساری باتوں کو
بیان کیا، کہا اماں ایسا ایسا کہہ رہی تھی، تو ایک مرتبہ باپ نے کہا کہ اس وقت بیٹا میری باری ہے، اگر تم کو اماں کو لے جانا ہے تو لے جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ذرا یہ بھی سوچو اگلے شب جمعہ تک اگر میں زندہ نہ رہا تو۔ اللہ، بیٹا اتنا مطیع و فرما بردار ہے، باپ نے کیا کہا اگلے شب جمعہ تک میں زندہ نہ رہا تو اب ایسی حالت میں وہ واقعاً مشکوک ہو گیا، کیا کرے؟ اس نے کیا کیا، سوچا کہ ایک جانور کو لے کر آئے، جانور پہ اپنے ابا کو بٹھائیں گے، اور ماں چونکہ بہت ضعیف تھی، چل نہیں سکتی تھی، تو اس نے اپنی ماں کو اپنے پیچھے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ماں اپنے چھوٹے بچوں کو باندھ لیتی ہے، بیٹا جب بڑا ہوا تو اپنی ماں کو اس نے باندھ دیا، اور امام حسین کی زیارت میں نکل پڑا۔ اتنا وزن کہ ایک ہاتھ میں جانور بھی ہے اور پیچھے اس کی ماں بھی ہے، اس کی والدہ بھی ہے۔ غور کریے بھائیان محترم، روایت کہتی ہے ابھی کربلا کے راستے پر تھا کہ ایک مرتبہ بارش ہونے لگی، اس کنڈیشن میں وہ بہت پریشان ہوا، اس نے جانور کو سائڈ کیا، ماں کو ایک جانب بٹھایا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے اس بار بہت مشقتیں ہیں، ہم کوئی طریقے سے ذریعہ امام حسین تک پہنچیں گے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ اس نے ماں باپ کو ذریعہ امام حسین تک پہنچایا۔ اس نے عالم سے ایک جملہ کہا، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر کوئی کام نہیں کیا۔ اللہ، یعنی امام کو سلام کرتا تھا، امام کو جواب آتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ والدین جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ انسان کو قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اسی طرح سے روایت میں ہے کہ نظر الولد الی والدیہ عبادت، ایک بیٹے کا اپنی والدین کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہمارے تمام دوستان سے یہ گزارش ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، کبھی جانے انجانے میں اس طرح کی بات نہ ہو جائے کہ ماں ناراض ہو جائے اور وہ آپ سے کچھ نہ کہے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ماں ناراض ہو جائے اور آپ سے کچھ نہ کہے، لیکن وہ ناراضگی کا اگر 100% میں 1% کا بھی ذرہ برابر اگر ناراضگی اس کے دل میں رہ گئی تو یقین جانیے ظالم محترم ہماری عبادت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ میں نے اپنے کلام کو کہا، والدین بہت بڑی چیز ہے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ واقعی نیکی کرنی چاہیے۔ ایسے والدین بھی دکھتے ہیں ہمیں جنہوں نے اس طرح سے اپنی ماں کے حق کو ادا کیا ہے جس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی ہے، جس طرح کربلا کے میدان میں کیسے روایت کہتی ہے ذرائع محترم ابھی 17 دن ہوئے تھے اسلام لائے تھے، 17 دن ہوئے تھے، اسلام تازہ اسلام قبول کیا تھا۔ ماں کا نام تھا قمر، بیٹے کا نام تھا وہب بن عبداللہ کلبی۔ اپنے ماں کو سرخرو کیسے کیا ہے وہ آپ دیکھیے گا کربلا۔ جناب وہب بن عبداللہ کلبی ہیں، امام حسین پر کہ ہاتھوں ایمان لاتے ہیں اور کربلا کے میدان میں آتے ہیں۔ روایتیں بیان کرتی ہیں جناب وہب ہیں، امام حسین سے اجازت مانگتے، مولا دیکھا نہیں جاتا ہے، اب مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے اجازت دیا ہے تو مرتبہ جناب وہب اپنی ماں کے پاس آئے، ماں امام کی اجازت تو مل گئی، اب آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا اگر وقت کی امام نے اجازت دے دی تو میں نے بھی اجازت دے دی۔ روایت کے جملے ہیں جناب وہب میدان کربلا، میدان کارزار میں آتے ہیں، روایت بتاتی ہے ذان محترم جنگ کرتے ہیں،
ابھی زخموں سے بدن چور ہوا ہے کہ ابھی وقت شہادت نہیں تھا کہ ایک مرتبہ خیمے کے پاس دوڑتے ہوئے آئے ہیں. روایت کہتی ہے ماں کو ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں اے میری ماں کا اس بدن کو دیکھ کر, اس زخموں کے چور بدن کو دیکھ کر آپ راضی ہو گئی. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے ماں نے اپنے سر کو جھکا لیا اور ایک مرتبہ کہا بیٹا مجھ سے تجھ سے یہ توقع نہ تھی کہ تو زخموں سے فقط چور ہوگا. میں نے امید کی تھی کہ اگر تو وقت کے امام کے لیے جا رہا ہے تو شہید ہو کر آئے گا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ وہب ہے جانے لگتے ہیں تو پیچھے زوجہ وہب ہے کہتی ہے جاتے تو ہو لیکن ذرا یہ سوچو میرا کیا ہوگا. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے جناب وہب ایک مرتبہ ان خیموں کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں جیسے دیکھتی ہو ان بیویوں کا ہوگا ویسے ہی ان کے ساتھ تم بھی رہو گی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ وہب میدان کارزار میں آتے ہیں, جنگ کرنا شروع کرتے ہیں, آواز دیتے ہیں مولا میری مدد کو آئیے. حسین دوڑتے ہیں, وہب کا سر ایک مرتبہ بدن سے جدا کر دیا گیا. ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں ایک مرتبہ سر ماں کی طرف لایا گیا ہے. روایتیں کہتی ہے جناب وہب کی ماں قمر کہتی ہے میں فاطمہ کی ماننے والی ہوں جو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی ہوں, وہ کبھی واپس نہیں لیا کرتی. اللہ اکبر. عزیزان محترم ایک مرتبہ روایت کے جملے ہیں جناب وہب وقت شہادت سے پہلے ابھی میدان کارزار میں تھے. جب زخموں سے بدن چور تھا نا تو ایک مرتبہ کیا ہوا تھا روایت بیان کرتی ہے زوجہ وہب ہے کربلا کے میدان میں آتے ہیں. زوجہ وہب کربلا کے میدان میں آتی ہے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ وہب کو دیکھتی ہے کہتی ہے اے میرے ہمسر نامدار مجھ سے تمہارا یہ بدن دیکھا نہ جائے گا. ایک مرتبہ وہب کو سب کچھ برداشت تھا. روایت کہتی ہے زوجہ وہب نے ایک مرتبہ اپنے دانتوں سے وہب کی چادر کو ایک مرتبہ دانتوں سے دبایا ہے. حسین کو وہب نے آواز دی ہے مولا میں آپ پر جان تو قربان کر دوں لیکن میری عزت میری ناموس اگر میدان کارزار میں آئے تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے. میں نے وہب کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ دیا اے میرے صحابی اے میرے مولا وہب ابھی تم نے وہ 11 محرم کا وقت نہ دیکھا. یہی آل محمد کی بیٹیاں ہوں گی, یہی کنیزان سیدہ ہوں گی. میدان پہ میدان کربلا سے شام تک پھرائی جائیں گی. منادی آواز دے گا آؤ آل محمد کے گھرانے کا تماشا. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب